السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ لیں جناب، آج ویڈیو لے کے حاضر ہوں میں آپ لوگوں کی خدمت میں جانوروں کے اندر وائی بادی کے حوالے سے۔ وائی بادی جو ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے، کس طرح سے اپنے جانور کی وائی بادی جو ہے وہ ختم کی جائے تاکہ ہمارا جو جانور ہے وہ بالکل ٹھیک رہے، تندرست رہے۔ تو پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جانور کو وائی بادی کا مسئلہ جو ہے وہ آتا کیوں ہے، کس وجہ سے آتا ہے۔ تو جانور جو ہے وہ چارہ ظاہرہ ہم لوگ مختلف قسم کا چارہ ڈالتے ہیں، توڑی بھی ڈالتے ہیں، پرالی بھی ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبز چارے کے اندر جو ہیں تو کئی دفعہ سبز چارے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی جڑی بوٹی ہوتی ہے یا کوئی کیڑا ہوتا ہے جو کہ جانور کے اندر چلا جاتا ہے، وہ اسے ٹھیک نہیں لگتا۔ یا اس سے بھی بڑھ کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ونڈے استعمال کرتے ہیں جانور کو، چاہے خود تیار کرتے ہیں چاہے بازاری ونڈا ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جانور کو وائی بادی کا مسئلہ بنتا ہے۔ اب وائی بادی کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو جانور کھانا پینا کم کر دے گا۔ ظاہر ہے جب جانور اپنا کھانا پینا کم کر دے گا تو یقیناً اس کے اگر دودھ والا جانور ہے تو اس کے دودھ کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ اب دودھ کم کر دے گا جس کی وجہ سے کسان کو نقصان ہوگا، کیونکہ اگر جانور پیٹ بھر کے صحیح طرح سے کھانا نہ کھائے، چارہ نہ کھائے اور اس کو صحیح طرح سے ہضم نہ کرے تو یقیناً اس کے دودھ کے اوپر اثر پڑے گا، دودھ کم ہو جائے گا۔ تو دودھ والے جانور کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں کہ وائی بادی جو ہے وہ جانور کی کس طرح سے ختم کی جائے۔ تو بڑا ہی آسان ٹوٹکا جو کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ 15 دن میں ایک دفعہ کم از کم یہ نسخہ، یہ ٹوٹکا آپ لوگ ضرور آزمائیں۔ چیزیں کیا کیا چاہیے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے پیاز۔ گھر کے اندر ایک نارمل سبزی ہے جو کہ ہر گھر کے اندر لی جاتی ہے، استعمال بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ پیاز لیں گے اور پیاز کو جو ہے وہ چھیل لینا آپ لوگوں نے اچھی طرح سے۔ تو یہ 4 بھینسوں کے لیے میں بتانے لگا ہوں، تو 1 کلو پیاز جو ہے وہ 4 بھینسوں کے لیے لینا ہے۔ اسی طرح آج کل سبز مرچ جو ہے وہ بڑی سستی ہوئی ہے، تو سبز مرچ جو ہے وہ 1 کلو سبز مرچ لے لیں۔ یہ بھی 4 جانوروں کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کرشر کے اندر اس کو اچھی طرح سے کرش کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کرشر استعمال کیا جائے، آپ لوگ چھری کے ساتھ اس کو باریک باریک کاٹ بھی سکتے ہیں۔ باریک باریک کاٹنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کے اندر ذرا صحیح طرح سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرشر کے اندر میں نے پیاز کو بالکل جو ہے وہ باریک کر لیا ہے، اور اس طرح سے فائدہ یہ ہوگا کہ جانور اس کو بڑی آسانی سے کھا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کرشر موجود نہیں ہے تو چھری کے ساتھ جتنا باریک ہو سکے آپ جو ہے اسے کاٹ لیں۔ تو یہ جناب مرچیں اور پیاز کو کرش کر کے آپ کے سامنے جو ہے یہ میں ایک برتن میں ڈال رہا ہوں۔ یہ دونوں 1 کلو ہیں، 1 کلو ہی سبز مرچ تھی اور 1 کلو ہی پیاز تھا، اور یہ 4 جانوروں کا ایک ٹائم کا نسخہ آپ کو بتانے لگا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اس کے اندر ڈالنی ہے وہ ہے نمک۔ تو 1 کلو پیاز، 1 کلو سبز مرچ، اور اس کے اندر ہم لوگ آدھا کلو نمک ڈالیں گے۔ اور یہ پھر سے بتا رہا ہوں کہ 4 بھینسوں کے لیے نسخہ ہے، اور 15 دن کے اندر کم از کم ایک دفعہ ضرور جو ہے اپنی بھینس کو دیں۔ تو اب ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تینوں چیزوں جو ہیں وہ ان کی کوانٹٹی سیم ہو جائے، ایک جیسی ہو جائیں، اور جانور کے اندر برابر جو ہے وہ کوانٹٹی جائے۔ تو مرچیں کیونکہ ظاہرہ ذرا کڑوی ہوتی ہیں، سبز مرچ جو ہے، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ ہاتھ کے اوپر گلوز لگا کے اسے جو ہے وہ مکس کر لیں، ورنہ بعد میں آپ کے ہاتھ کے اوپر جلن ہوگی بہت زیادہ۔ تو یہ جناب مکس ہو چکا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہم لوگ بھینسوں کے پاس آ گئے ہیں۔ اب باری باری سب بھینسوں کو اندازاً جو ہے وہ یہ ہم لوگ کھلا دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ہاتھ کے ساتھ آپ لوگ بھینس کے منہ کے اندر، یا گائے ہے آپ کے پاس تو گائے کے منہ کے اندر ڈالیں اور وہ کھاتی جائے گی۔ تو اندازے سے آپ لوگوں نے کھلا دینا ہے کہ 4 جانوروں کے حصے میں برابر کوانٹٹی جو ہے وہ آ جائے۔ تو یہ ہم لوگ اب اپنے جانوروں کو کھلا چکے ہیں،
اور یہ کھلانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گائے یا بھینس جو ہے اس کے منہ میں سے پانی رالیں جیسے ہوتی ہیں ویسے جو ہے وہ نکلے گا، اور یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر سے گند وغیرہ جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے۔ تو یہ 15 دن میں کم از کم ایک دفعہ نسخہ ٹوٹکا بڑا ہی آسان ہے، عام سی چیزیں ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ لوگ اپنے جانور کو دیں، بائی بادی بالکل نہیں رہے گی، اور دودھ والا جانور کبھی دودھ بھی کم نہیں کرے گا، چارہ بھی پورا کھائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔